میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں جب پیدا ہوئی تو گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ میں شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں گھر والوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ بچپن سے ہی میں بہت خوبصورت تھی۔ گول مٹول چہرہ، اوپر سے نیلی آنکھیں، گورا رنگ اور گال ایسے سرخ جیسے کندھاری انار ہوں۔ دیکھنے والے پہلی نظر میں مجھے ایک خوبصورت پٹھانی سمجھتے تھے۔ جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر آتا تو وہ مجھے ضرور گود میں اٹھاتا کیونکہ میں بالکل گڑیا کی طرح لگتی تھی۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے مجھے شہر کے سب سے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ میں کلاس کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ایک تو میں حسین تھی اور اوپر سے ذہین بھی۔ اس وجہ سے کلاس کی سب ٹیچرز مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ جب میں تیسری جماعت میں آئی تو میرے محلے کی ایک لڑکی میری کلاس میں داخل ہوئی۔ اس کا نام ثنا تھا۔ چند ہی دنوں میں ہم سہیلیاں بن گئی اور کھیلنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگی۔ میں جب بھی ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی تو میں اور ثنا چھت پر کھیلا کرتی تھی۔ ان کی چھت پر ایک پرانی چارپائی تھی جسے ہم نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیا ہوتا تھا اور اس پر ہم نے ایک بڑی سی چادر ڈال کر اسے چاروں طرف سے بند کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس گھر میں ہم اپنی گڑیوں سے کھیلا کرتے تھے۔ میری سہیلی کا بھائی بھی کبھی کبھی ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ ثنا سے 3-4 سال بڑا تھا۔ میں ایک دن اپنی ایک کتاب وہاں کلاس میں بھول آئی تھی۔ میں گیٹ پر کھڑی پاپا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے لینے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اسکول کے زیادہ بچے جا چکے تھے کہ اچانک مجھے اپنی کتاب یاد آئی۔ میں فوراً اپنی کلاس میں گئی اور اپنی کتاب اٹھا کر کلاس سے باہر نکلی تو میری نظر سامنے 10ویں کلاس کی کھڑکی کی طرف پڑی تو وہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے سے کسنگ کر رہے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا لیکن میں وہاں رکی نہیں اور سیدھی گیٹ پر آ گئی۔ میرے پاپا اتنی دیر میں آ چکے تھے۔ میں ان کے ساتھ گھر چلی آئی لیکن یہ واقعہ جیسے میرے ذہن پر ثبت ہو کر رہ گیا۔ میں جب بھی کسی فلم میں کسنگ سین دیکھتی تو میری فیلنگ عجیب سی ہو جاتی تھی لیکن میں ان کو سمجھنے سے قاصر تھی کیونکہ بچپن کے دن تھے۔ میں الف بے بھی نہیں جانتی تھی۔ ایسے ہی 3-4 سال گزر گئے لیکن ہماری ایک دوسرے کے گھر جا کر کھیلنے والی عادت نہیں بدلی تھی۔ ایک دن ہم نے اپنی گڑیا کی شادی کی۔ ہم جب بھی نئی گڑیا خریدتی تو ان کی آپس میں شادی ضرور کرتی تھی۔ شادی والے دن ہم کیک وغیرہ ثنا کے بھائی سے ہی منگواتی تھی۔ اس طرح وہ بھی شادی میں شریک ہو جاتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 15 سال ہو چکی تھی اور میں بھی اس وقت 12 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن ہم نے گڑیا کی شادی کی تو ثنا کے بھائی نے کہا کہ گڑیوں کی شادی تو بہت دفعہ ہو چکی، اب اگلی دفعہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے اور آپس میں کھیلیں گے۔ بچپن کے دن تھے، اتنی زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی شادی کی اصل حقیقت سے واقف تھی، اس لیے ہم مان گئیں۔ ثنا کے بھائی نے کہا سنڈے کو ہم شادی کھیلیں گے۔ سنڈے والے دن میں ثنا کے گھر گئی تو ثنا اور اس کا بھائی سنی مجھے لے کر چھت پر چلے گئے۔ چھت پر ہم اپنے مخصوص کمرے میں آ گئے جو ہم نے چارپائی سے بنایا ہوا تھا۔ سنی نے مجھ سے کہا آج میں اور تم شادی کریں گے، آج تم ثنا کی بھابھی بنو گی اور ثنا آج کے بعد تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ بچپن کی باتیں آج یاد آتی ہیں تو خود پر ہنسی آتی ہے کہ بچپن بھی بس بچپن ہوتا ہے، لیکن بچپن کے اس واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی اور میں پہلی دفعہ ہم بستری کے مزے سے آشنا ہوئی تھی جو کہ بہت تکلیف دہ اور برا ایکسپیرینس تھا۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی بچپن کے اس واقعے کی تو کہانی کی طرف آتی ہوں۔ ہم کیک کا کر گڑیا اور گڈے کی رخصتی کر دیتی تھی۔ ایک میرا گڈا ہوتا تو میں اس کی گڑیا ساتھ لے آتی اور اگر میری گڑیا ہوتی تو میں وہاں چھوڑ آتی۔ سنی کے پاس بھی ایک ہار تھا، اس نے میرے گلے میں پہنا دیا اور کہا اب تم میری دلہن ہو۔ میں نے کہا آپ میرے دلہا ہو۔ پھر ہم نے مل کر مٹھائی کھائی جو سنی ہماری شادی کے لیے اسپیشل لے کر آیا تھا۔ سنی نے اپنی بہن ثنا سے کہا جب دلہن نئی گھر آتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی، اس لیے اب گھر کے کام تم نے کرنے ہیں، بعد میں گھر کے کام آپ کی یہ بھابھی ہی کیا کرے گی۔ اس نے ثنا کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا ثنا اب تم ہمارے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ سنی نے کہا اور ثنا چلی گئی تو سنی نے کہا دلہا اور دلہن ساتھ سوتے ہیں اس لیے آپ میرے ساتھ ہی لیٹا کرو گی۔ میں نے بھی ماما پاپا کو ساتھ سوتے اور کچھ فلموں میں دیکھا تھا کہ دلہا اور دلہن علیحدہ کمرے میں اکٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں علیحدہ کیوں سوتے ہیں۔ سنی نے کہا لیٹ جاؤ۔ میں نیچے چٹائی پر لیٹ گئی اور سنی بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اس نے میری طرف منہ کر کے اپنی ٹانگیں میری ٹانگوں پر اور ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔
इस वक्त मेरे सीने पर बहुत मामूली उभार थे, यानी कि मेरी छातियाँ निकलने की इब्तिदा में थी। इन दिनों मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं था, जबकि सनी नया नया जवान हो रहा था। उसने लड़कों से इस मुतल्लिक बातें सुनी थी कि मर्द और औरत का ताल्लुक किस किस्म का होता है और वो क्या क्या करते हैं, लेकिन ये सब सनी सुनाई बातें थी। उसे भी मुकम्मल मालूमात नहीं थी, जिसका आपको आगे जाकर अंदाजा हो जाएगा। सनी ने मेरे जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरी इस वक्त अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मुझे अनजाना सा एहसास हो रहा था जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी और मेरे जिस्म में बेचैनी सी होने लगी थी। मैं अनजानी सी लज्जत महसूस करने लगी थी जिसकी मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन मीठा मीठा एहसास मेरी रगों में जरूर उतर रहा था, इसलिए मैं सनी को रोक नहीं पा रही थी। मुझे इतना तो पता था कि ये ठीक नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा गलत होगा इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। सनी ने मेरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। उसके होंठों के लम्स ने मुझे मजे की अनोखी दुनिया से रोशनास करवाया। जिस तरह आजकल लोग होंठों में होंठ डालकर किस करते हैं, इससे पहले कि सनी मेरे साथ कुछ और करता, सनी की बहन चाय बनाकर ले आई। उसके सैंडलों की आवाज़ सीढ़ियों से ही सनी ने सुन ली थी, इसलिए फौरन वो सीधा हो गया और मुझे कहा सना को कुछ नहीं बताना। सना 3 कप चाय बनाकर लाई थी। उसने 1 कप सनी को दिया और 1 कप मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी और मेरा जिस्म हौले हौले कांप रहा था, लेकिन सना ने महसूस नहीं किया। मैं खामोश रही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खामोश पाकर सनी ने अपनी बहन से कहा, इसको अचानक बुखार हो गया है और बुखार की वजह से इसका चेहरा भी सुर्ख हो गया है। आज सोचती हूँ तो हंसी आती है कि ये कोई माकूल बहाना नहीं था। अगर सना की जगह उसकी मम्मा या मेरी मम्मा होती तो शायद मामला भांप जाती, लेकिन सना भी मेरी तरह 12 साल की थी। उसे भी इस वक्त ऐसी बातों का पता नहीं था, इसलिए उसने परेशानी से कहा, जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। सनी ने कहा, अब इसे चाय तो पी लेने दो, आज ही मेरी शादी हुई है और तुम मेरी दुल्हन को भगा रही हो। सना ने कहा, दुल्हा जी पहले दुल्हन की दवाई तो लाओ। मैंने कहा, मैं बाबा के साथ चली जाऊंगी, मुझे घर जाना है। सना ने कहा, पहले चाय तो पी लो। मैं चाय पीने के बाद अपने घर आ गई। उस दिन पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैंने घर में किसी को नहीं बताया और ना ही अपनी किसी सहेली को, सना को भी नहीं। दिल के किसी कोने में ये ज़रूर था कि ये गलत काम है, इसलिए किसी को नहीं बताना चाहिए और ना ही किसी को बताया था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे अभी मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात से आगाही हासिल नहीं हो सकी थी। पहले मैं सिर्फ सना के साथ खेलने के लिए जाती थी, लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिल में ये ख्वाहिश भी होती थी कि सनी मेरे साथ फिर से वैसे ही खेले। मेरी यादाश्त में 4 साल पहले का वो वाकया भी गर्दिश करने लगा था, जब मैंने 10वीं क्लास के लड़के और लड़की को किस करते देखा था। मैं मामूल के मुताबिक सना के घर खेलने जाती। सनी कभी घर होता तो कभी दोस्तों के साथ खेलने गया होता। सना के होते हुए दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं आया कि सनी खुलकर वैसी हरकत करता। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। मैं इस वक्त 7वीं जमात में थी और सनी ने 10वीं के बाद अभी कॉलेज में दाखिला लिया ही था। और उसके दोस्तों में एक लड़का बुरी सोहबत का शिकार था, जिसने सनी को मर्द और औरत के ताल्लुकात के बारे में बहुत सी बातें बताई थी, जिस वजह से वो मेरे साथ ये सब कर रहा था। ये सब कुछ सनी ने मुझे बाद में बताया था। ऐसे ही एक दिन मैं सना के घर गई तो घर में सनी के सिवा कोई नहीं था। सनी ने मेरे पूछने पर बताया कि सना मामा के साथ बाजार गई है और उन्हें आने में काफ़ी वक्त लगेगा। चाहिए तो ये था मैं वापस चली जाती, लेकिन जहन के किसी कोने में उस दिन का मज़ा था जिसने मुझे जाने ना दिया। सनी मुझे कहने लगा, इतनी देर हम दुल्हा दुल्हन खेलते हैं। वो मुझे लेकर कमरे में चला गया। कमरे में ले जाकर सनी ने मुझ पर बेड पर बिठा दिया और कहा, खुद मेरे साथ बैठ गया। उसने मुझसे पूछा कि उस दिन वाली बात किसी को बताई तो नहीं। मैंने नफी में सर हिलाया तो सनी ने कहा, उस दिन अच्छा लगा था। मैंने इस बात में सर हिलाया तो सनी ने कहा, आज फिर करते हैं। मैं खामोश रही तो सनी ने मुझे वहाँ से बेड पर लिटा लिया और खुद भी साथ लेकर मुझे सीने से चिमटा लिया, यानी मुझे झप्पी डाल ली। इसके हाथों के लम्स ने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मैं उस वक्त 12 साल की थी और मेरी माहवारी का भी अभी आगाज नहीं हुआ था और मुझे इस काम की कोई भी सुध बुध ना थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे मजा आ रहा
تھا۔ سنی میری ادکھلی جوانی سے کھیل رہا تھا، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ عورت کی عصمت اس کی عزت ہوتی ہے، اور میں نادانگی میں اپنی عزت لٹوا رہی تھی۔ آج کے دور میں جب لڑکا اور لڑکی کو جنسی تعلقات کے بارے میں آگاہی ابتدائی عمر میں ہی حاصل ہو جاتی ہے، تو ایسے میں والدین کا فرض ہے بچے کو اچھے برے کا احساس چھوٹی عمر میں ہی دلانا شروع کر دیں۔ 10-12 سال کی عمر میں بچوں کو ایسے معاملات سے متعلق اچھے برے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ آگاہی والدین کی طرف سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جنسی تعلیم سے آگاہی سے متعلق کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے میں بچوں کے بھٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ میں سنی کے گھر کے ایک کمرے میں اس کے ساتھ اس کام میں مصروف تھی، اور وہ کمالِ جسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر وہ کام ہو ہی گیا جس کی مجھے اور سنی کو بہت طلب تھی۔ میری چیخ کے ساتھ ہی سنی بھی رک گیا اور میں سیدھی ہو گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ سنی مجھے روتا دیکھ کر ڈر گیا اور مجھے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے درد کا جو ایک شدید جھٹکا لگا تھا، آہستہ آہستہ اس کی شدت میں کمی آنے لگی، اور تقریباً 5-10 منٹ رونے کے بعد میں چپ ہو گئی، اور سنی نے مجھے میری شلوار قمیض پکڑائی، جسے میں پہن کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میری زندگی کا یہ پہلا تجربہ بہت تکلیف دہ ثابت ہوا، اور اس تجربے نے پچھلا سارا مزہ بھلا دیا تھا، اور جو آخری تجربہ تھا اس نے مجھے دوبارہ ایسے کسی کام میں شامل ہونے سے روکے رکھا، اور شادی تک میں ایسا کچھ نہ کیا۔ اس واقعے کے بعد میں چند ماہ بعد ہی بالغ ہو گئی تھی اور ماہواری سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے ثنا کے گھر نہیں گئی، اور ثنا میرے گھر آنے لگی، اور پھر میں نے بھی اس کے گھر جانا شروع کر دیا۔ اب میں جوان ہو چکی تھی اور مجھے ان باتوں کا بھی پتہ چل گیا تھا، اور مجھے اپنی عزت کے کھونے کا بہت افسوس بھی ہوتا تھا۔ سنی نے ثنا سے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ثنا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور پھر ثنا کے ماما پاپا نے میرے ماما پاپا سے میرا رشتہ مانگا، اور پھر 20 سال کی عمر میں میری سنی سے شادی ہو گئی۔ اب میں کبھی کبھی مذاق کرتی ہوں کہ بچپن میں تم کتنے شریف تھے۔ قارئین، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا 5 سالہ بچی سے زیادتی، کبھی 10 سالہ بچی سے زیادتی، اور کبھی 12 سالہ بچے سے زیادتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ والدین ہیں جو اپنے بچوں پر صحیح سے توجہ نہیں دیتے۔ میں گھر پہ بتا کر جاتی تھی میں ثنا کے گھر جا رہی ہوں، لیکن کبھی بھی میرے ماما پاپا نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی میں وہاں کیا کرتی ہوں اور ساتھ میں کون کون کھیلتا ہے۔ اب یہ بچے کی قسمت کے کس گھر میں جا رہا ہے، اس گھر میں کوئی جنسی جنونی تو نہیں رہتا۔ اگر رہتا ہو تو یہاں سے بچے کی بدقسمتی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی یہ بدقسمتی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جس کے ساتھ بچپن میں جنسی استحصال ہو چکا ہو، ان میں سے زیادہ تر بڑے ہو کر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ ویسے یہ کہانی کم اور ہمارے لیے ایک سبق زیادہ ہے۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت۔